رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہیں، حضرت محمد بن ابی عمیرہ وکان من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نبی پاک علیہ السلام کے صحابی ہیں۔ حدیث بڑی قابل غور ہے۔ آپ روایت کرتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان عبدا لو خر علی وجہہ من یوم ولد الی ان یموت حرم فی طاعت اللہ۔ فرمایا اگر کوئی بندہ اپنی پیدائش کے دن سے لے کر اپنے مرنے کے دن تک چہرے کے بل گھر کے اللہ کی عبادت کرتا رہے، فرمایا پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک اگر کوئی بندہ سجدے میں جا کے اللہ کی عبادت کرتا رہے، یعنی لمحے کے برابر بھی اللہ کی نافرمانی نہ کرے، پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک وہ اپنے رب کی عبادت کرتا رہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا لحقرہ فی ذالک الیوم، فرمایا اتنی عبادت کر کے بھی وہ اپنی عبادت کو حقیر سمجھے گا۔ اگر پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک سجدے میں جا کے اپنے رب کی عبادت کرتا رہے، فرمایا اتنی عبادت کر کے بھی بندہ اپنی عبادت کو حقیر سمجھے گا۔ وَلَوَدَّ أَنَّهُ رُدَّ إِلَى الدُّنْيَا قَيْمَا يَزْدَادَ مِنَ الْأَجْرِ وَالثَّوَابِ، وہ چاہے گا یا اللہ مجھے دنیا میں بھیج تاکہ میں اور تیری عبادت کر کے آؤں، تاکہ میرا اجر و ثواب اور بڑھ جائے۔ اب دیکھیں اگر کوئی ساری زندگی سجدے میں جا کے عبادت کرے، اگر وہ اپنی عبادت کو حقیر سمجھے گا تو جس کے گناہ ہی بڑے ہوں، جس کے نامہ اعمال میں نیکیاں ہو ہی نہ، آپ ذرا 2 منٹ کے لیے اس کو سوچیں قیامت کے دن اس کا کیا بنے گا۔ آج تو ہمیں نیکی کی قدر نہیں ہے۔ میں نے دیکھا ہے لوگ مسجد میں آتے ہیں تو دوسری تیسری صف میں بیٹھ جاتے ہیں، انہیں قدر ہی نہیں ہے کہ پہلی صف میں بیٹھنے کا ثواب کتنا ہے۔ میرے شیخ کامل حضرت میاں محمد حنفی سیفی اطال اللہ حیاتہ، آپ بڑا ایک عظیم جملہ بولتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں جب مسلمانوں کو صف بنانا آ گئی، مسلمان دنیا میں کبھی مار نہیں کھائے گا۔ ہمیں تو صف بنانی بھی نہیں آتی کہ بھائی ہم نے صف کو سیدھا کیسے کرنا ہے، ہم نے پہلی صف کون سی بنانی ہے، پہلے اگلی صف کو بنانا ہے یا پچھلی صف کو بنانا ہے۔ اگر اعلان ہو جائے پہلی صف میں جو کھڑا ہوگا اسے 200 روپیہ انعام ملے گا، ہم تو منت سماجت کرتے پھریں گے، یار تھوڑی سی جگہ دے دو، بس میں خود کھڑے ہونے کی جگہ بنا لوں گا، بس تھوڑا سا ساتھ ہو جاؤ۔ ہمیں قدر ہی نہیں ہے۔ دانا آدمی ہوتا ہے اور دنیا کے اندر ہر قسم کا اسے پتا ہوتا ہے، لیکن یہاں نیکی کی قدر کا نہیں پتا۔ کتنے آپ میں لوگ بیٹھے ہیں جنہوں نے کبھی اذان دی ہو، کتنا بڑا اجر ہے اذان دینے کا، پہلی صف میں کھڑے ہونے کا کتنا بڑا اجر ہے، کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرنا کتنا بڑا اجر ہے، والد اور والدہ کو محبت کی نظر دیکھنے سے کتنا بڑا اجر ہے، کسی غریب اور یتیم کے کام آنے پہ کتنا بڑا اجر ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو یہ کام کرنے کو تیار ہے۔ آج تو نیکی کی قدر نہیں ہے۔ قیامت کے دن باپ بیٹے کے پاس آئے گا اور کہے گا ایک نیکی کی ضرورت ہے، تو اگر دے دے میں کامیاب ہو جاؤں گا، تو بیٹا کہے گا ابا جی میں خود مشکل میں پھنسا ہوں، تمہیں نیکی کیسے دے دوں۔ ماں کہے گی بیٹے آج گناہ بڑے ہیں، ایک گناہ کا بوجھ تو اٹھا لے۔ ماں بیٹے کا پیار بڑا مثالی ہے، لیکن بیٹے کو جب ماں کہے گی ایک گناہ تو اٹھا لے، تو بیٹا کہے گا اماں اپنے گناہوں کے بوجھ بڑے ہیں، تیرا گناہ کیسے اٹھا لوں۔ آج وقت ہے، آج سانس کی مالا روا ہے، آج ہم اپنے رب کی عبادت کر سکتے ہیں، آج نیکیاں کما سکتے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جب 2 بندے آپس میں ملتے ہیں، فرمایا اللہ ان دونوں پہ 100 رحمتیں نازل کرتا ہے، جو سلام کرنے میں پہل کرتا ہے اللہ 90 رحمتیں اس بندے پہ نازل فرماتا ہے۔ آج ہم نیکی لے سکتے ہیں، نیکی بڑی سستی ہے، لیکن کس کے لیے؟ جو کرنا چاہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو ایک نماز پڑھ کے اگلی نماز کے انتظار میں بیٹھ جائے، اللہ اگلی نماز تک اس کو ثواب عطا فرمائے گا۔ کتنی سستی نیکی ہے، ہم کتنی آسانی سے نیکی کر سکتے تھے۔ آپ نے ارادہ کر لیا کہ میں نے جمعہ پڑھا ہے پہلی صف میں اور میں نے اگلا جمعہ بھی پڑھنا ہے پہلی صف میں، آپ نہ بھی پڑھ پائے، لیکن آپ کی نیت تھی اللہ آپ کو پہلی صف میں جمعہ پڑھنے کا اجر عطا کرے گا۔ آپ نے فجر جماعت سے پڑھی تو ارادہ کر لیا میں نے 4 نمازیں بھی جماعت سے پڑھنی ہیں، کسی وجہ سے نہ بھی پڑھ پائے، آپ کی اگر نیت تھی میں نے پڑھنی ہے، اللہ آپ کو اجر عطا کرے گا۔ تو یہ آج نیکی کی ہمیں قدر کرنی چاہیے، وگرنہ قیامت کے دن جب بندہ ہر چیز کو آنکھوں سے دیکھے گا تب تو مان ہی جائے گا، لیکن آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔